بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم. وفي رواية: إذا قلت لأخيك ما فيه فقد اغتبته، وإذا قلت ما ليس فيه فقد بهته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا: اتدرون ما الغیبہ؟ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم. صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذکر کا اخاک بما یکرہ. غیبت اسے کہتے ہیں کہ تم اپنے بھائی کے بارے میں کوئی ایسی بات بیان کرو کہ جو اسے ناپسند ہو. ایک صحابی نے عرض کیا: افرأیت ان کان فی اخی ما اقول؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میری بھائی کے بارے میں جو میں بات کر رہا ہوں اس میں وہ چیز پائی جاتی ہو جو میں اس کے بارے میں بیان کروں، تو کیا یہ بھی غیبت میں داخل ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ. اگر اس کے اندر وہ عیب، وہ کمی پائی جاتی ہے جو تم بیان کرتے ہو تو اسی کا نام تو غیبت ہے. وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَّتَّهُ. اور اگر اس کے اندر وہ چیز نہیں پائی جاتی جو تم اس کے متعلق بیان کر رہے ہو تو یہ غیبت نہیں بلکہ تو نے اس کے اوپر بہتان باندھا. دوسری روایت میں: اذا قلت لأخيك ما فيه فقد اغتبته. تمہارے بھائی کے اندر جو کمی پائی جاتی ہے جب تم نے اس کے متعلق وہی بات بیان کی تو آپ نے اس کی غیبت کر دی. اور اگر اس کے اندر وہ بات نہیں پائی جاتی جو آپ اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں تو آپ نے اس کے اوپر بہتان باندھ دیا. حضرات گرامی، زبان سے جو گناہ صادر ہوتے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا جو گناہ ہے وہ غیبت بھی ہے. اور یہ غیبت ایسا ناسور ہے، ایسا گناہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہر طرف جو ہے یہ پھیل چکا ہے. کوئی محفل، کوئی مجلس اس سے خالی نہیں ہے کہ جہاں پر غیبت نہ ہو رہی ہو. اور پھر اس کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا. اس وجہ سے فرمایا کہ اس کی جو سختی ہے وہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ انسان غیبت کرتا ہے اور غیبت کرنے کے باوجود پھر اسے گناہ بھی نہیں سمجھتا. اس لیے فرمایا کہ سر سے متعلقہ جو اعضاء ہیں ہر وقت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ سے شرم اور حیا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ان تمام اعضاء کی حفاظت کریں اور ہر وقت اس کا استحضار کریں کہ اس عمل سے ہم اللہ رب العزت کے ساتھ بے شرمی اور بے حیائی والا معاملہ تو نہیں کر رہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے غیبت کرنے کو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے ساتھ تشبیہ دی ہے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ.
یقیناً تمہیں اس سے کراہت آئے گی، اور کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لے۔ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا تو درکنار، کوئی بھی سلیم الفطرت انسان جو ہے وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی انسان کے گوشت کو کھائے، سوائے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھانا۔ تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اس کی مذمت بیان فرمائی، اور فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ غیبت کس چیز کا نام ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کے بارے میں کوئی ایسی بات بیان کر دینا کہ جو اسے ناپسند ہو، اس کا نام جو ہے غیبت ہے۔ بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں جی کہ ہم جو بات کر رہے ہیں ہم تو اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسی بات کرنا کہ جو اس کو ناگوار گزرے، چاہے اس کا تعلق اس کی ذات سے ہو، اس کے بدن سے ہو، اس کی عقل سے ہو، اس کے دین سے ہو، اس کی دنیا سے ہو، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے ہو، اس کے بیوی بچوں کے متعلق ہو، یا اس کے کسی رشتہ دار کے متعلق ہو، یا اس کے کسی انداز کے متعلق ہو، جو بھی ایسی بات کرنا کسی کے متعلق کہ دوسرے آدمی کی نگاہ میں اس کی شان گھٹ جائے اور اس کے بارے میں حقارت پیدا ہو، اور اس کو جب پتہ چلے تو اس کو ناگوار گزرے، تو فرمائیں کہ یہ غیبت کے اندر داخل ہے، اور اس سے جو ہے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اگر وہ بات حقیقتاً اس میں پائی جاتی ہو تو فرمایا اسی کا نام تو غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر وہ چیز نہیں پائی جاتی اور پھر جو ہے تم ایک غلط بات اس کی طرف منسوب کرتے ہو تو فرمایا یہ تو پھر غیبت نہیں ہے، اس کا نام بہتان ہے۔ دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان رجلین صلیا صلاۃ الظہر او العصر، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو آدمیوں نے نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھی یا عصر کی نماز، وکانا صائمین، دونوں روزے دار تھے۔ جس وقت نماز سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو فرمایا کہ اعیدوا وضوءکما وصلاتکما وامضیا فی صومکما واقضیا یوما آخر، کہ تم دوبارہ وضو کرو، اپنی نماز کو دوبارہ لوٹاؤ، اپنے اس روزے کو تو پورا کر لو، لیکن اس کے بدلے میں دوبارہ پھر ایک دوسرے دن جو ہے اس روزے کی قضا کرنا۔ دونوں نے عرض کیا لما یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس وجہ سے آپ ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ دوبارہ وضو کرو، دوبارہ نماز پڑھو اور اس روزے کی قضا کرو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتبتم فلانا، کہ تم نے فلاں بندے کی غیبت کی۔ تو اس غیبت کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید بیان کی کہ تم دوبارہ نماز پڑھو، تمہارا وضو بھی ٹوٹ گیا اور نماز بھی باطل ہو گئی اور روزہ بھی باطل ہو گیا، اس روزے کی قضا کرو۔ اسی بنا پر سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب یہ ہے کہ جو آدمی روزے میں غیبت کرے گا تو اس کا روزہ جو ہے وہ باطل ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ لیکن ہمارے دیگر ائمہ کے نزدیک فرمایا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اس گناہ کی شدت بیان کر رہے ہیں۔ اگرچہ اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، اس کو قضا نہیں کرنی پڑے گی، لیکن پھر بھی روزے کی حالت میں انسان کو جھوٹ سے اور غیبت سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا چاہیے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ انسان روزہ رکھ لے اور روزہ رکھنے کے باوجود وہ غیبت بھی کرتا رہے، جھوٹ بھی بولتا رہے، تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے غیبت سے ہر وقت اپنے آپ کو بچانا، لیکن خاص طور پر روزے کی حالت میں جھوٹ اور غیبت سے بچنے کا بہت ہی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغیبۃ اشد من الزنا، قالوا یا رسول اللہ وکیف الغیبۃ اشد من الزنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت یہ زنا سے بھی زیادہ بدتر اور بڑا گناہ ہے۔ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیبت زنا سے بڑھ کر کے کس طرح ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرجل لا یزنی فیتوب اللہ علیہ، کہ جب کوئی آدمی زنا کا ارتکاب کرتا ہے اس کو اس کے اوپر ندامت ہوتی ہے، پشیمانگی ہوتی ہے،
اور اس ندامت اور پشیمانگی کی وجہ سے وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ بھی اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ وفی روایت فیتوب فیغفر اللہ لہ، کہ وہ اس گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ لیکن وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِیبَةِ لَا يُغْفَرُ لَهُ، غیبت کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی حتیٰ یغفرها لہ صاحبہ، جب تک کہ جس کی اس نے غیبت کی ہے وہ اس کو معاف نہ کرے۔ اس لیے کہ جو زنا ہے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور غیبت کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ تو جس کی غیبت کی ہے تو فرمایا جب تک اس سے معافی نہیں مانگے گا اور وہ معاف نہیں کرے گا تو اس وقت تک اس کی معافی نہیں ہوگی۔ اور پھر روایت انس قال صاحب الزنا یتوب و صاحب الغیبہ لیس لہ توبہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ جو زنا کا ارتکاب کرتا ہے وہ تو توبہ کرتا ہے، لیکن جو غیبت کرتا ہے وہ توبہ نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ غیبت کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، اس کو وہ ہلکا لیتا ہے۔ تو اس وجہ سے جب اس کو ہلکا لے کر کے گناہ ہی نہیں سمجھتا تو توبہ کی جو ہے وہ ضرورت نہیں محسوس کرتا، تو اس وجہ سے اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من کفارۃ الغیبۃ ان تستغفر لمن اغتبتہ، کہ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی تم نے غیبت کی ہے اس کے لیے استغفار کرو، اور اللہ رب العزت سے یوں دعا کرو اللہم اغفر لنا ولہ، اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے اور جس کی میں نے غیبت کی ہے اس کی مغفرت فرما دے۔ تو اپنے لیے استغفار پہلے کرے کہ یا اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے، اور پھر جس کی اس نے غیبت کی ہے اس کے لیے بھی استغفار کرے، تو فرمایا یہ غیبت کا کفارہ ہے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب جس کی غیبت کی ہے اس کو معلوم نہ ہو۔ اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ فلاں آدمی نے میری غیبت کی ہے تو فرمایا کہ اس صورت میں پھر جس وقت تک اس سے معافی نہیں مانگے گا اس وقت تک معاف نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ اس نے میری غیبت کی ہے تو فرمایا کہ پھر اس کے پاس جا کر کے اس سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے آپ کی فلاں غیبت کی، اتنا کہہ دے کہ مجھ سے آپ کی غیبت ہوئی ہے، آپ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں، تو اس سے جو ہے معافی مانگ لیں۔ اور فرمایا کہ اگر وہ جو ہے جس کی اس نے غیبت کی ہے کسی ایسے مقام پر ہے کہ وہ دور ہے، وہاں تک اس کی رسائی نہیں، یا اس کا انتقال ہو چکا ہے جس کی اس نے غیبت کی ہے، تو ایسی صورت میں پھر یہ ہے کہ اس کے لیے استغفار کرے اللہ سے اور اپنے لیے بھی استغفار کرے، تو فرمایا کہ یہ غیبت کا کفارہ ہوگا۔ تو اس لیے انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ہماری مجلسیں جو ہیں آج کل کوئی جگہ خالی نہیں ہے، نہ مردوں کی مجلس، نہ عورتوں کی مجلس، نہ ٹاک شو، یہاں سے فارغ ہوں گے باہر نکلیں گے تیسری صف میں آخری صف میں پہنچیں گے غیبت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور انسان اس کو جو ہے گناہ سمجھتا نہیں ہے۔ تو اس لیے اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب الميزان۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ونعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من فتنة المسیح الدجال ونعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اللہم انا نعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔